حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ غصہ ختم نہیں کیا جاتا تزکیے کے ذریعے غصے کو قابو میں کیا جاتا ہے۔ ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، دل میں جلن اور کڑھن کا، یہ بہت طاقتور جذبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور آرام کی نیند سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ کب ہوگی پڑوسی کی فکر؟ اسی وقت ہوگی جب اندر کی کیفیت یہ ہو کہ جیسے ہی معلوم ہوا کہ میرے پڑوسی کے گھر میں تو آج چولہا نہیں جلا، تو اس کا دل بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، ایک کڑھن پیدا ہو جائے اندر، نہ اس کو کھانا اچھا لگے، نہ اس کو پانی اچھا لگے، نہ اس کو بستر اچھا لگے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ چپکے سے جا کر کے اپنے پڑوسی کے پاس پہنچے۔ دمشق کے بازار میں ایک عیسائی آیا جو خریدنے کے لیے ایک مسلمان کی دکان پر۔ اس نے آگے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ہے؟ مسلمان نے کہا جی ہاں ہے۔ کیا ریٹ ہے؟ یہ ریٹ ہے، مہربانی کر کے آپ اتنے کلو، اس زمانے میں جو بھی وزن ہوتا تھا اتنی مقدار میں آپ جو دے دیجیے۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ قبول کریں گے؟ اس نے کہا فرمائیے۔ کہ وہ جو میرے سامنے کی دکان ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میرا تو الحمدللہ اچھا کاروبار ہوا ہے، لیکن اس کے بھی تو گھر میں بچے انتظار میں ہوں گے، بیوی انتظار میں ہوگی کہ شوہر کچھ کما کے لائے گا، بچے انتظار کر رہے ہیں کہ باپ کچھ کما کے لائے گا، گھر میں چولہا جلے گا، میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا، میرا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے آج کی روزی عطا فرما دی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میرے پاس سے خریدنے کے بجائے وہاں سے جا کر جو خرید لیں۔ یہ درخواست کرنے والا دکاندار مسلمان، آنے والا گاہک عیسائی۔ اس عیسائی گاہک نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا جس کی دکان ہو۔ وہاں جا کر اس نے جو خریدے، اور جو خریدنے کے بعد اس دکاندار سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ تو میرا ہم مذہب ہے۔ کیا ہے تمہارا مذہب؟ عیسائی ہوں میں۔ وہ سامنے والے دکاندار سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، بس ایک بازار میں ہماری بھی دکان ہے، ان کی بھی دکان ہے، پڑوسی ہے، اور کوئی رشتہ نہیں۔ وہ سوچنے لگا یا اللہ، اس کا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے۔ میں اس کی دکان پر چل کر گیا تھا اور اس نے سودا دینے سے انکار کر دیا اور مجھے یہاں بھیج دیا۔ اس انسان کو اتنا عظیم کس چیز نے بنایا؟ اس نے وہاں سے جو خریدا اور جو خرید کے پھر اس دکان پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس دکاندار نے پوچھا کہ بھائی اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیسے آپ واپس آئے؟ کہا بھائی تمہارے حکم پر، تمہاری درخواست پر میں نے جو تو وہاں سے خرید لیا ہے، لیکن یہ عظمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جس ایمان کے ذریعے عطا فرمائی ہے، اللہ کے لیے اس ایمان میں مجھے بھی شریک کر لو۔ میں تمہارے پاس ایمان لینے آیا ہوں، میں بھی تمہارے جیسا عظیم انسان بننا چاہتا ہوں۔ اگر دل میں قرآن نہ ہو، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر درد نہ ہو، غم نہ ہو، تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے؟ بھی اسی کی کیفیت ہوگی۔ لیکن یہ درد، یہ قڑھن اگر قابو میں ہو تو وہ اس طرح انسان کو انسان دوست بناتی ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو پھر درد کب شروع ہوتا ہے؟ اچھا میرے پڑوسی نے اتنا کما لیا، اب دل میں درد ہو رہا ہے، اس نے اتنی اچھی گاڑی خرید لی، میں اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی سیٹ پر بلیڈ تو مار ہی سکتا ہوں، اتنا تو کر ہی سکتا ہوں میں۔ اس کے بعد اتنی اچھی گاڑی آ گئی، میرے پاس نہیں آ گئی، چپکے سے نکلتے نکلتے کم از کم اس کی گاڑی پر اسکریچ تو مار ہی سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے نا ہمارے ماحول میں، کیوں ہوتا ہے؟ وہ درد جو دل میں اللہ تعالیٰ نے عطا
فرمایا تھا وہ بے قابو ہو گیا، اس کا غلط استعمال ہونے لگا، انسانیت کے غم میں کوڑنے کے بجائے ہم انسانوں کی ترقی پر کوڑنے لگے، اسی کا نام حسد ہے۔ تزکیے کے ذریعے حسد کا خاتمہ ہوتا ہے، درد دل کا خاتمہ نہیں ہوتا، رخ درست ہو جاتا ہے۔